بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اپنے دوست کی کہانی سنائی تھی۔ اس کی بچی ہسپتال میں تھی لیکن وہ نعمتیں گننے میں مصروف تھا۔ آئیے اس کہانی کو وہیں سے سنتے ہیں جہاں سے کہانی ختم ہوئی تھی پچھلی قسط میں۔ میرے دوست نے اس مشکل گھڑی میں رب کو پکارا اور اپنی اہلیہ سمیت اس نے کچھ اپنے گناہ یا کوتاہیوں کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس نے اللہ سے کہا، میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا، یہ مصیبت میرے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے کچھ اپنی اچھائیاں اپنے رب کے حضور پیش کیں۔ اس نے اللہ کو اپنی نیکیوں کے بدولت التجا کی کہ اس کی بیٹی تکلیف سے باہر نکل آئے۔ ریاض الصالحین کی حدیث 12 میں 3 اشخاص کا ذکر ہے جو ایک ساتھ غار میں گئے۔ بعد ازاں غار کا داخلی راستہ ایک بڑے پتھر نے بند کر دیا، لہذا تینوں اشخاص بری طرح پھنس گئے۔ تینوں نے اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال رکھے تاکہ اللہ ان کی اس مشکل کو آسان کر دے۔ ایک نے کہا اس نے اپنے ماں باپ کو پہلے کھانا کھلایا جبکہ اس کے بچے بھوکے تھے، پتھر تھوڑا ہل گیا۔ دوسرے نے بتایا کہ کیسے وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے والا تھا جس کو وہ انتہائی پسند کرتا تھا، لیکن اچانک اس کا ضمیر جاگا اور اس نے اس عمل سے اپنے آپ کو بچا لیا، پتھر تھوڑا مزید ہلا۔ پھر تیسرے شخص نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنے ایک ملازم جو اجرت لیے بغیر روانہ ہو گیا تھا، اس کی رقم کو کاروبار میں لگایا اور کاروبار ترقی کر گیا۔ جب اس کا ملازم واپس لوٹا اور اس نے اپنی اجرت طلب کی تو اس شخص نے اس کو وہ کاروبار دے دیا جس کو شروع کرنے کے لیے اس ملازم کی اجرت لگی تھی، لہذا پتھر مکمل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور غار کا داخلی راستہ خالی ہو گیا۔ میرے دوست نے بھی اسی طرز پر اپنے کچھ نیک اعمال رب کے سامنے رکھے۔ صبح تک بچی صحت یاب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، دوا اور احتیاط سے آگاہ کر کے بچی کو ہسپتال سے گھر بھیج دیا گیا۔ لہذا دوستو، جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو مایوسی اور ناشکری کے بجائے شکر اور مثبت سوچ کو اپنائیں۔ اپنے برے اعمال ملاحظہ کریں، ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ کریں۔ اپنی کچھ نیک کمائی رب کے سامنے رکھ کر اللہ سے التجا کریں کہ یا رب، ان اچھائیوں کے بدلے میری مصیبت کو دور کر دے۔ یقین مانیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہو تو اس کو رب کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں۔ اگر مگر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سوچیں کہ یہ ناکامی یا شکست مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے، کچھ بھلا لکھا تھا اس شکست میں۔ آپ میری بات نہ مانیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کریں۔ یہ ہماری امت کے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں، غور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملاحظہ کیجئے۔ انہوں نے کہا، دل نہ ہار، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہے اگر میں اس طرح کر لیتا، بلکہ یہ کہے کہ جو اللہ نے مقدر کر دیا، جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ لفظ اگر شیطان کا کام شروع کرا دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 79۔ دوستو، ہم نے اپنا بہت سارا وقت شکر کے فلسفے اور تقدیر پر ایمان، اللہ کے فیصلوں پر شک نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے گناہ گننا اور ساتھ ساتھ نعمتیں بھی، ان سارے موضوعات پر صرف کر دیا ہے۔ امید ہے آپ اس فلسفے کو اپنائیں گے، کیونکہ اس ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تک وہ پہنچے جو ہم تک پہنچا۔ آپ اپنی زندگی میں ان اچھائیوں کو شامل کریں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ ان اچھائیوں کو اپنانے کے لیے کسی سرمایہ یا وقت کی ضرورت نہیں، صرف نیت اور سوچ بدلنی ہے۔ مصیبت آنے پر یہ سارے نکات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، انہیں ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ بس آگے آپ اللہ پر چھوڑ دیں، یقین مانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو دوستو، اب ہم اپنی گفتگو کا مرکز اور رخ تبدیل کریں گے۔ ہم نے آپ کو زندگی کے نشیب و فراز کو کس طرح اسلامی فلسفے کے ذریعے عبور کرنا ہے سکھایا ہے۔ اب ہمارا موضوع انفرادی نوعیت سے ہٹ کر اجتماعی ہوگا۔ ہم نے سرسری سی گفتگو کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کو اسلام کے فلسفے کو کیسے استعمال کرنا ہے اپنے ذاتی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے۔ اب ہم اقوام الارض کی الجھنوں کا ذکر کریں گے اور اسلامی فلسفے کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اسلام نے جہاں اکیلے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں اسلام نے افراد اور اقوام کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکی اور دوسرا مدنی۔ ریاست کا وجود مدینہ میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ مسلم قوم کی تشکیل ایک دن میں نہیں ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا جب شراب پر پابندی ابھی رب تعالیٰ کی جانب سے عائد نہیں ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا کئی مسلمان اپنی کفار بیویاں یا شوہروں کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک تھے۔ آہستہ آہستہ آیات نازل ہوتی گئیں اور قواعد مسلمانوں کے سامنے رکھ دیے گئے۔ جب تک شادی کے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ غیر مسلم سے شادی ممنوع ہے، مسلمان اپنے کفار میاں یا بیوی کے ساتھ شادی کے رشتے میں منسلک تھے۔ پردے کی آیات بھی پہلے ہی دن نازل نہیں ہوئی تھی۔ بعد ازاں وقت کے ساتھ قواعد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ اپنے آخری خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر لیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ آیت 3۔ یہ وہ وقت تھا جب صحابہ کرام جان گئے تھے کہ اسلام کی تعلیمات اب مکمل ہو چکی ہیں اور دین اسلام جو پہلے ارتقائی عمل کا شکار تھا، اب اپنی آخری حالت کو پہنچ گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں اسلام کے اجتماعی فلسفے پر گفتگو کریں گے۔ اسلام کس قسم کے معاشی، سماجی، سیاسی اور عسکری نظام کو دنیا میں لانا چاہتا ہے، کس قسم کا معاشرہ اسلام تخلیق دینا چاہتا ہے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، ان ویڈیوز کو آگے پھیلائیے، ہمارے کام کو کامیاب کیجیے تاکہ ہم سب مل کر اس ماہ رمضان کو اضافی اجر کما سکیں۔ دوستو، وقت ختم ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔